اور ایک استدعا انہوں نے آخر میں یہ کی ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں ادنا غلام، وہاں کوئی حرکت ہمیں نہ آپس میں نہ وہاں کے کسی باشندے سے کرنی چاہیے جس سے بدنامی ہو کہ یہ کیسے ناشائستہ لوگ ہیں، بدتمیز ہیں، نہیں۔ اور مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے اللہ رحمت فرمائے ایک بات جو لکھی ہے وہ مجھے اور آپ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم وہاں کوئی سرکاری معزز مہمان بن کر نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی پروٹوکول ملے، ہم ہیں مجرم، قصوروار ہیں، زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں، معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ دروازے پر آ گئے، گھر آئے ہیں معافی لینے کے لیے، اللہ کے رسول کے سامنے بھی شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، جو کچھ آپ نے بتایا وہ ہم نہیں کر سکے۔ اس لیے ہمیں جیسے ایک مجرم جاتا ہے نا، اس کو دھکے پڑیں، ٹھوکریں ماریں، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا یار میری جان ہی چھوٹ جائے، معافی مل جائے، یہ بڑی بات ہے، میں کس عزت کا مطالبہ کر رہا ہوں، کون سے میں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو میرا احترام ہو۔ تو وہ لوگ کچھ کریں، عملہ کچھ کرے، ہم اگر یہ سوچتے رہیں کہ ہم یار کوئی بڑے اونچے لوگ تھے، ہمیں تو پھولوں کی سیجیں ہونی چاہیے تھی جہاں سے ہم گزرتے، یہ یہاں سے ذہن میں سے ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، فقہ کے، ان کے بارے میں امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ جب وہ کوفہ سے حج کے لیے آئے تو پیدل آئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ سواری پر حج کو کرنا حرام تو نہیں، اجازت ہے، حضور نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی غلام جو ساری عمر بگوڑا رہا ہو، نافرمان رہا ہو، وہ اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لیے اگر اس کی طرف جا رہا تو وہ سوار ہو کر اور بڑا بن کر جائے، یہ اس کے شایع نہیں، وہ تو پیدل جائے۔ بلکہ آپ نے فرمایا اگر میرے ناک میں کڑا ہوتا اور اس میں زنجیر ڈالی ہوتی اور لوگ کھینچ کر لے جاتے تو یہ بھی میرے جرموں کے مقابلے میں بہت تھوڑا تھا۔ ہم جس لائق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جوتے پڑیں، مگر یہ اللہ کا عفو و رحمت ہے، اللہ کے رسول کی بہت رحمت للعالمین ہے کہ ہمیں اپنے دامن میں لے لیتے ہیں کہ تم جو بھی ہو بھائی اپنے ہو، ہم تمہیں دھتکارتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے خطبہ میں بھی وہ شعر کہا تھا، حضرت مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی بات کہی ہم گناہ گاروں کے لیے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، کہ جو غم زدہ ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا، اعمال نامہ تو گندا ہے، خدا کے سامنے جب پوچھ ہوگی کیا بنے گا پھر، تو مجدہ خوشخبری کو کہتے ہیں، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نب۔ پھر حضور ہی ہوں گے، کہیں گے یا رسول اللہ جو ہے آپ کے ہے، اور اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ ہاں واقعی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں مگر یہ بیچارے میرا نام لیتے تھے، کوشش کرتے رہے میرے راستے پر چلنے کی، تو یقیناً اللہ کے رسول کی ایک سفارش پر دفتر لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کسی عزت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہاں اچھا سلوک ہو، دھکے ملے، بد سلوکی ہو، آپ برداشت کریں کہ ہم تو قصوروار ہیں یہاں بھائی، اللہ معافی کر دے، یہی بڑی بات ہے۔ اپنی عبادت کی فکر کریں، وقت نہ ضائع کریں، جو موقع ملے مکہ معظمہ میں عبادت میں گزاریں، مدینہ منورہ میں جائیں، وہاں بھی ادھر ادھر دکانوں میں گھومنا، وہاں کی مسجدیں بھی جو ہے ایسی منقشاں، کئی چھتیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں کتنے فوٹو، کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا، ان چیزوں میں نہیں اڑنا۔ ہمیں تو وہاں دلچسپی ہے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر، آپ کا ممبر مسجد میں جو روضۃ الجنہ ہے، اپنا کام کریں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ باہر جو مسجدیں وغیرہ کبار دوسری کی حالانکہ نیک کام ہے، سنت، انہوں نے یہی لکھا اپنی کتاب میں جو ان کے والد نے فرمائش کی کہ بیٹا تجھے میں نے اتنا بڑا عالم بنایا، حالانکہ والد بھی بہت بڑے عالم تھے، میرے لیے ایک کتاب لکھنا، وہ حج اور پر جو عمرے پر لکھی نا وہ ان کے کتاب میں درج ہے۔ وہاں کہتے ہیں یار جو عاشق لوگ ہیں نا وہ یہ مسجدیں دیکھنے بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جہاں ہم آئے ہیں بس جو وقت ملے گا گنبد اثر کو دیکھتے رہیں گے، بیٹھے رہیں، دل ڈھونڈتا ہے پھر کوئی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کی، سب چیزیں بھول گیا، یہی سوچتا ہے کہ یہاں جو اللہ لے آیا۔ بڑے بزرگ تھے دیوبندی مولانا خلیل احمد سہارنپوری، پھر وہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہیں فوت ہوئے۔
بڑی اونچی کتاب لکھی ہے، سب لوگ مانتے ہیں، ابو داؤد شریف کی واسطی شرح کوئی نہیں لکھ سکا، بدر المجود۔ تو وہ جب بیٹھتے تھے تو یہی کہتے تھے، کئی مرتبہ یہ شعر دہراتے تھے۔ مکہ معظمہ صرف ایک مرتبہ گئے حج کے لیے، ورنہ مدینہ میں رہے، اور مدینہ منورہ میں بھی یہی رہا کہ اگر کوئی مہمان گیا، یہاں سے جاتے تھے لوگ، تو ان کو اگر رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے تو مولانا صرف اتنی دور تک جاتے تھے جہاں تک روضہ آیا، پھر نظر آیا۔ جب دیکھا نا کہ اب یار یہ نظروں سے اوجھل نہ ہو، کہتے تھے آپ رخصت ہو جائیں یار، میں اب جا رہا ہوں، کیونکہ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آ کر ٹھہرا ہوں، ورنہ میرا گھر تھا، دوست تھے، مدرسے کا میں صدر مدرسہ، یہاں آ گیا۔ چاہتا یہ ہوں کہ جب مروں آخری وقت، بچے ناز رفتہ باشد جہان آز مندے کہ وقت جہاں سپردن بسرس رسید آباد۔ تو کتنا خوش قسمت ہوگا آدمی جو مرے گا تو آخر وقت میں حضور کے روضہ پاک کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ شعر جو پڑھتے تھے روتے تھے، یہ پڑھتے اور شعر پڑھتے روتے اپنی قسمت کے بارے میں، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت ہے گل، میں کہاں اور یہ گلاب کے پھول کی خوشبو کہاں، یہ نصیب ہوگی مجھے سونی حضور کا روضہ، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ یہ اللہ صرف تیرا فضل و کرم ہے، ورنہ میرے جیسا بندہ سوچ سکتا۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ سارے، پہلے تو یہ بات ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ یہ جو ہے نا میں کون ہوں آپ کون ہے، دنیاوی لحاظ کوئی بات ہے، یہ بات کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ نے اخوان بھی نہیں کہا، اخوان جو ہے وہ اگر ویسے بھی کوئی دوست ہوں دینی بھائی ان کو نہیں، اخوہ ان بھائیوں کو کہتے ہیں جو ایک ماں باپ کی اولاد۔ اللہ نے کہا ایک ماں باپ کی اولاد جو اس سے بڑھ کر تم بھائی، اس لیے ادب کرو، بڑے ہوں تو ان کا ادب کرو۔ جتنے ہم میں سے نوجوان ہیں وہ خیال رکھیں، یہ نہیں کہ بھاگ جائیں حرم کو، کئی آپ میں بزرگ ہیں ان کا اکرام کریں، آپ کچھ تکلیف بھی اٹھا لیں ان کو لے کر ساتھ جائیں، خود طواف کرائیں، پھر مکان پر پہنچائیں۔ اگر انہیں کسی خدمت کی ضرورت ہو تو آپ بازار سے یا کسی چیز سے لے کر آئیں۔ اس کو یقین جانیں یہ سب سے بڑی بات آپ کی ہوگی، سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ آپ نے ایک کبیر کا احترام کیا، بڑے آدمی کی عزت کی، اور پیار سے رہنا، ایثار کر کے اپنے پلے سے بھی آپ کھانا کھلا دیں نا دوسرے کو کہ نہیں یار میں پیسے دیتا ہوں۔ آپ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حج مبرور کیا، وہ حج جس کو کہا گیا مبرور، جس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی ہے ہی، کم از کم بدلہ حضور نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور تو درجے گزار ہے جنت کا کم، حج مبرور کا کم از کم بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے۔ تو پوچھا کیا؟ فرمایا نرمی سے بات کرو دوسرے سے اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کنجوسی نہ کرو، کھانا کھلاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں، چلو عمرہ تو نہیں، حج میں یہ لوگ کرتے ہیں کم وقت کہ پیسے بچاتے ہیں، قربانی تک کا یہ کہ کوئی نہ ٹیڈی لے کر جان چھڑا دیتے ہیں، باقی پیسے خرید و فروخت، تحفے تحف۔ ظالموں، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھا کہ حج کے سب سے اچھے عمل کون سے؟ فرمایا دو، الحج والسعی، ایک چیخ چیخ کر لبیک پکارنا، اس سفر کا سب سے بڑا وظیفہ۔ سارے ذکر چھوڑو، مکہ کو جب جاتے اور وہاں کی گلیوں پر لبیک اللہم لبیک، چیخو، تو نے بلا لیا، تیرے غلام آ گئے، تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، معافی مانگو، اور بس سجو، خون بہاؤ، زیادہ سے زیادہ قربانیاں دو۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کی، 100 اونٹ، اور ایک ایک ٹکڑا اس میں دے۔ تو اس لیے آپ نا، میں بھی آپ بھی، جیسے طاہر صاحب نے کہا شیطان کی بھی اپنے لشکر ساتھ روانہ کرتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ میں نے ساری عمر میں دوستی بنائے ہیں، جنتی بن رہے ہیں، وہ کہتا لڑیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، دھکے دیں، ان کا حج تباہ ہو جائے۔ اس لیے میں اور آپ اللہ سے یہاں سے ہی دعا کریں کہ اللہ یہ دشمن جو ہے نا اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، پناہ تو نے دینی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جب پڑھتے ہیں بڑی پیاری مثال دی، وہ کہتے ہیں اگر کسی سردار کو تم ملنے جاؤ جس نے کتا رکھا ہو بڑا، اب اس نے کھلا چھوڑا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کتا تمہاری طرف تم اینٹ اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، اپنے ڈنڈے سے مارنا شروع کرو، اس سے نہیں کتا جان چھوڑے گا، آپ کو پھاڑ دے گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس سردار کو آواز دیں کہ چوری صاحب میں آ رہا ہوں، ذرا اپنے اس کتے کو روکیں، وہ کہے گا بیٹھ جا آرام سے، جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ابلیس ہے اللہ کا کتا، بہت بڑا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں برگلا دیا، میں آپ کیا؟ اسی لیے طاہر صاحب نے پڑھا نا کہ خون نہیں اتنی تیزی سے گردش کرتا
جتنی تیزی سے ابلیس رگوں میں گھوم رہا ہے۔ آپ میں ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ابھی نیک بات سوچ رہا، ابھی شیطانی بات، جو آپ بھی بات لانت بھیجتا کہ ایسی باتیں میرے دماغ میں آنی چاہیے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ اس کے لیے پھر کہا کہ مالک کو کہو، مالک کو کہنا کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیرے ساتھ چمٹ گئے، اس کتے کو تو ہی سنبھال۔ وہ روک لیتا۔ تو دعائیں کریں، اللہ یہ ہمارا سفر کہیں میں کم بختی نہ بن جائے کہ پیسے بھی گئے ملا بھی کچھ نہ، دعاؤں کے بغیر چارہ نہیں۔ باقی جو ہے نا حج عمرے کی باتیں وہ پھر کچھ کرتے ہیں۔ یہ تعارف ہوا تھا اور یہ اعلان سن لیا آپ نے کہ وہاں خرچ جو ہے نا کھانے پینے کا یہ ہر شخص کا اپنا ہوگا، اس کے لیے الگ پیسے، آمد و رفت، یہ رہائش، زیارتیں، یہ سارے پیسے جو آپ نے دے دیے نا اس میں سب کچھ ہو گیا۔ باقی جو تقریباً 500 ریال اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ وہ بات کہ ملک کو بدنام کرنے کی یا اپنے آپ کو بدنام کرنے کی کوئی حرکت نہیں، بس اچھا طریقہ اختیار کریں، راضی ہو جائیں۔ باقی یہ حاجی عبدالستار صاحب ہیں، یہ بھائی اسد صاحب ہیں، ان سے تعارف کی ذرا بات سنیں تھوڑی سی کہ یہ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں میرے بڑے ہی۔ اب کیا ہوا کہ ان کا بچہ، اس کا نکاح تھا، وہ میرے دوست ہی ہیں ڈاکٹر ہاں وہ ڈاکٹر صغیر صاحب بھی دوست ہیں من کے، انہوں نے کہا کہ نہیں بچے کا نکاح آپ پڑھائیں۔ تو وہاں ان کی مسجد ہے، خطبہ ہوا، وہ ریکارڈ بھی ہے۔ اب لوگوں نے سنا، نکاح تو ہوتے رہتے۔ اسی طرح میاں عبدالستار صاحب نے کہا بھائی انور صاحب سے کہ مولانا کو لائیں، ان کی بھی 2 بچیاں تھیں، ان سب بچیوں کو اللہ اپنے گھر میں خیر سے رکھے۔ اب وہاں بھی ہوا تو نکاح، رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا نوجوان، اس نے بعد میں تھوڑی سی بات تھی، مگر بات الحمدللہ ایسی تھی، اس نے بعد میں کہا کہ مولانا آپ نے تو معجزہ کر دیا، اتنے منٹوں میں ایسی باتیں جب سے پیدا ہوں کبھی سنی کہ یہ نکاح ہے کیا اور ان دونوں کی ذمہ داریاں کیا۔ اس لیے پھر یہ سارے میرے ساتھ محبت کر لیں، للہ محبت، میرے دل میں بھی ان کی محبت، اللہ کے رسول کے تعلق سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں۔ اور آپ دیکھیں، یقین جانیں، یہ بچہ رو رہا تھا ریاض، مومن روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور کی محبت ہی ایسی ہے جس کو اقبال بھی کہتے ہیں، ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ امام حسن بصری جب یہ حدیث سناتے تھے، ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں لکھا ہوا استوانہ حنانہ، حضور کی مسجد جو اپنی ہے وہ رقبہ پتہ ہے نشان کتنا ہے، اس میں پھر پتہ چلتا ہے وہ ستون کہ حضور اس پر ہاتھ مبارک رکھ کر جمعہ کا خطبہ دیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا، آپ ممبر پر چلے گئے۔ اب صحیح احادیث میں بے شمار صحابہ، یہ متواتر موضوع میں سے ہے کہ آپ جب پاس سے گزرے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو وہ ستون یعنی بیدان لکڑی، اس لیے کہ حضور اب مجھ سے جدا ہو، اتنی اونچی آواز سے رویا کہ صحابہ سب نے مسجد میں اس کے رونے کی آواز سنی۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں رویا بھی ایسے جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، چیخ چیخ۔ پھر حضور ممبر سے اترے، جا کر ہاتھ رکھا اس پر، سسکیاں لے کر وہ چپ ہوا، آہستہ آہستہ لوگوں کو حضور نے بتایا کہ اس کو غم ہوا کہ حضور کا دست پاک مجھ پر ہوتا تھا، وہ تو مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں، ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، روتے تھے جب یہ سناتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں تم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، وہاں خشک لکڑی حضور کی جدائی میں روئی، تم انسان ہو کر نہیں روتے۔ اور یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، حضور نے اس وقت یہ بات کہی اور اب بھی اہل ایمان کو پتہ لگتا کہ بالکل سچی کی۔ حضور نے فرمایا لوگوں مجھے اچھی طرح دیکھ لو، تم خوش قسمت ہو، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان چاہے گا کہ میں اپنا مال دولت اولاد ساری دے دوں اور مجھے حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے، ہوگی نہیں، بس گزر جائے گا۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسا عمل یار بتاؤ خواب میں آپ کو دیکھ، ویسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور میرے دوست ہیں احمد علی پروفیسر ریٹائرڈ ہیں، پنجابی زبان کے شاعر ہیں، بہت نیک آدمی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اس میں ہنجواں دے موتی، پنجابی ہے، بہت واقعی ہنجواں دے موتی، روتا آدمی، توحید سے بڑی ہوئی۔ اب وہ اسی سلسلے میں کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جے کر اپنی آمنا سجنا ہوئے تو مکھ خواب دے وچ وکھا دے۔ میں اور آپ ترلے کرتے ہیں، اور اگر کسی کو خواب میں آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو خوش قسمت لوگ کہتے ہیں او حضور کی زیارت نصیب۔ اس لیے اللہ کے رسول جان ہے مسلمانوں کی،
جان کی جان. اللہ نے کیوں